الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے سالانہ عرس اقدس کی نشست میں حاضر ہیں۔ امام الکاملین، حجت الواصلین، برہان الواصلین، حضرت خواجہ خواجگاں پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت حضرت خواجہ امیر الدین کوٹلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی گلشن امیر الدین کے تمام پھولوں نے مل کر اس خوبصورت عرس پاک کی نشست کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی گلشن خواجہ امیر الدین کوٹلوی کے پھول ہیں ان سمیت جتنے بھی عقیدت مندان و مریدین ہیں، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کی ہماری اس بزم میں یقیناً ملک کے طول و عرض سے بہت سارے مشائخ اور علماء، نعت خوان، اہل سنت کے غیرت مند احباب اور اس آستانہ غیرت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں، اور بالخصوص آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ گلشن خواجہ امیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پھول ہمیں سارے سٹیج پر نظر آ رہے ہیں۔ بالخصوص میر مجلس محترم و مکرم صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت مخلص و مشفق حضرت صاحبزادہ پیر غلام قدیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، حضرت علامہ مولانا پیر میاں صغیر احمد صاحب کوٹلوی دامت برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم حکیم ملت حضرت پیر حکیم ظہیر احمد صاحب قبلہ دامہ اقبالہ، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی میاں محمد تنویر احمد صاحب کوٹلوی دامہ اقبالہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان تمام خواجہ خواجگاں کی خوبصورت نشانیوں کو سلامتی عطا فرمائے، اور جس طرح مسلک و ملت کی یہ خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل یادگار اسلاف استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد انوار احمد حنفی صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے خوبصورت خطاب فرمایا، اور میرے خیال ہے ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں بہت بڑی بات تھی، اور ہمارے بزرگوں کا طریق بھی یہی رہا ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ پورا سال نہیں پوری زندگی بندہ سوچتا رہتا ہے کہ انہوں نے کس موڑ پر مجھے کھڑا کیا ہے، اور آخر کار وہ اپنے اندر سے لڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو اس کا اندر کا مفتی ہے وہ بتاتا ہے کہ آخر تمہیں آنا یہی ہے جہاں صحابہ کا بھی ادب ملے، اہل بیت کا بھی ادب ملے، اور اولیاء کاملین کا بھی ادب ملے۔
اس کے علاوہ یہ لمبے چوڑے جبے کبے مدرسے داڑیاں یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. یہ ایک حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادام ہوتا ہے نا، اس کو توڑ کر اس کا مغز نکالا جاتا ہے. حضرت نے اپنی مختصر بات میں ایسی جامع مانع گفتگو کی ہے، ہمیں مغز نکال کے دیا ہے. خلاق عالم حضرت کے علم و فیضان میں برکات عطا فرما. سیدھا ہو گیا باپ، اترتے نہیں نندر آئی بیٹھی ہے، سیدھا ہو گیا باپ. اور ان سے قبل میرے برادر اکبر، میرے نہایت ہی پیارے دوست بھائی، میرے بھائیوں جیسے بھائیوں کی طرح مجھے عزیز ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد اویس مرتضیٰ صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ. ان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا سوز ہے، اپنا ساز ہے، اور اس کے مطابق یہ گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا خوش کیا دل انہوں نے. اللہ کریم ان کو اسی طرح مسلک حقہ کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. اور ان سے قبل میں نے سنا تو نہیں، لیکن میں پہنچ گیا تھا، میں یہاں آ کے سن نہ سکا. شیر کنز العلماء ہمارے نہایت ہی مخلص اور پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا طلحہ احسن جلالی صاحب، انہوں نے بھی خوبصورتی کے ساتھ خطاب فرمایا. اب مجھے حکم ہے کہ کچھ گزارشات میں بھی عرض کروں. آپ حضرات توجہ رکھیں گے، کچھ نہ کچھ فقیر بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرے گا. گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ والا وظیفہ ہے، اور اگر پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 1000 مرتبہ پڑھیے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات کی 3 جلد میں لکھا ہے، جو بندہ محبت سے درود پاک پڑھے اور اس درجے کی محبت میں آ جائے کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہے، مانگ ہی نہ سکے، فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. آواز بہت کمزوروں والی آپ حضرات کی. اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ فرمایا وہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے کہ خلاق عالم اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے. تو یہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اب آئیے، چونکہ ہم عرس شریف کی اس نشست میں حاضر ہیں، لیکن یہ جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے، یہ ہر روز ایک نیا فتنہ، بلکہ اب اگر گھنٹوں کو شمار کیا جائے نا تو ہر گھنٹے میں تقریباً ایک نیا فتنہ آ رہا ہے. اور ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے چنگل میں پھنس رہی ہے. جڑے تے ہوندے نے سائیاں والے، وہ تے جاندے نے بچ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو اڈارو پنچھی کی طرح ہوتے ہیں وہ پھر کسی بھی شاخ پر بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ کو آوارہ نہیں ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ، یعنی اس الو کی مثال نہ ہو کہ جناب جس مرضی شاخ کو تنہا دیکھا تو اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور جدو کسی نے آ کے تھلیوں دبکا مارے تو پھر اڑ کی اگلی شاخ تے. یک در گیرو محکم گیر، بزرگ فرماتے ہیں ہیک دا ہو تے چج نال ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، کئی 5 کلو کا سر ہلا کے گزارا کر رہے ہیں، آپ نے تھوڑا سا زبان ہلا کر میرا ساتھ دینا ہے آپ حضرات نے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بالخصوص ایک فتنہ وہ آج کل اللہ کے ولیوں کی بڑی مخالفت کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور اس منحوس العقل اور منحوس الشکل بندے کو بندہ صرف 5 سیکنڈ کے لیے دیکھ لے تو آپ کو نتھیا گلی کا ایک بہترین باندر نظر آئے گا. اس کی اوقات یہ ہے، اور وہ کہتا کیا ہے، او جی بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر اس کی یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، یہ بڑھتی بڑھتی نہ صحابہ کو اس نے چھوڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا، اور نہ ہی اولیاء کاملین کو، اور نہ ہی علماء کو. اور میں آپ کو یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ کسی کا پالتو ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ کون ہے؟ کسی کا پالتو ہے. لیکن جنہوں نے پالا ہے نا، وہ یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے ولیوں نے جو زمین زرخیز بنائی اور اس میں پھر مدینے والے کا بیج ڈالا ہے،
इंशाअल्लाह वो क़यामत तक के लिए फूल उगाता रहेगा और खुशबू महकाता रहेगा। ये याद रख लीजिए। वक्ती तौर पे और बसा औकात लगता है कि ये, एक मिनट, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, लेकिन आप थोड़ा मेरी बात को सुनेंगे, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और ये भी एक हकीकत है कि ये फितना तो है जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ है, लेकिन एक ये भी हकीकत है, तवज्जो है जी सब हज़रात की, जरा मोबाइलों से निकल के मेरी बात सुनिएगा, उसको ये मौका मिला ही क्यों? ये बात भी तो सोचने वाली है ना। आखिर उसने ये मौजू मुंतखब क्यों किया है? याद रख लें, इसकी दो वजूहात हैं और ये बड़ी गहरी बातें, इनको सुन लें और अपने दामन दिल में इन बातों को रखें। पहली वजह यह है कि जो आजकल के चंद एक सज्जादगी की सीट पर बैठे हुए लोग हैं वो नाअहल किस्म के लोग हैं। आपको मुबारक हो, आपके सारे पीर ही अहल हैं। और ये खुशामद की बात नहीं, कैमरे वाला कैमरा घुमा के देख ले, पूरी दुनिया में सुनती है, दिखा ना। जो पीरी की शरायत हैं, जो पीरी के लिए सब कुछ है, वो इनमें पाया जाता कि नहीं पाया जाता? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में 4 शर्तें लिखी हैं। पहली शर्त, पीर सहीउल अकीदा सुन्नी हो। ते जे ए सुन्नी नहीं तो पुत्र फिर मां ने जमिया ही कोई नहीं सुन्नी। आवाज बहुत कम, जड़ियां रोटियां खा के आ गए, हलाल तक करो ना, चुप करके बैठे हो। हलाल करो, दोनों हाथ उठा के गोडे छोटे छड़ के एक बारी जरा बोलो मैं क्या कह रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये पहली शर्त। और ये ऐसे सुन्नी है कि बरादरी का भी कोई बंदा थोड़ी जी लूज गल करे ना तो उन्होंने भी बहा लेंदे ने, बे पुत्र अजे तेन बहाया सीधा हो जाए तो लम्मा भी पा लवांगे। ये इनका खासा है और होना भी चाहिए। और जहां तक मेरी इनके खानदान के लोगों से मुलाकात है, इनके भांजे भतीजे जो कुछ, माशाल्लाह कल्ले सुन्नी नहीं, TTS टना टन सुन्नी ने। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा 5-4 बंदे फिर अजे कंजूसी करते बैठे जे, पता नहीं। यकीन करो लोग झूठियां गल्लां ते बोलते जे, तुसी सच्चियां ते नहीं पे बोलते। थोड़ी सी इसकी आवाज खोलेंगे आप, बहुत प्यारा चल रहा है। लेकिन मैं आज थोड़ा थका हुआ हूं और मैं आज बस, ये मियाँ साहब का आर्डर था, अभी बाद में मेरी एक क्लास लगनी भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मैंने वादा किया था तो मैंने आना है। मैं असल 6 बजे तो मैं मुल्तान शरीफ से निकला हूँ, बल्कि सॉरी 7 बजे। वो अल्लाह के फजल से 4 तारीख को हज की फ़्लाइट है, तो आज वो वैक्सीनेशन करवानी थी। उन्हें दोवां पासे टीके लाए, उन्होंने मैं सुर दी बांह भी नहीं हिला सकता, लेकिन कोई नहीं, साइयां मुँह है, उन्हें आप ही हिला लेना सारा कोई। तुसी भी बोलो तो गल भी आप कर लेने, ठीक है? अब जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके जो पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सहीउल अकीदा है। पहली शर्त पीर के लिए कि वो सहीउल अकीदा सुन्नी होना चाहिए। समझ आ रही है? और दूसरी बात, ये सहीउल अकीदा, ये अकीदा जो है ना, ये भी ये नहीं जो आजकल लोगों ने अपना दायरा बनाया हुआ है। ये बड़ी गहरी बात बताऊं, अगर समझ आए तो बोलना, वरना नहीं। अकीदा अहले सुन्नत का 1400 साल से तयशुदा है। ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं मैं। अहले सुन्नत का अकीदा 1400 साल से तयशुदा। ये नहीं होता कि जनाब 2-4 साल 10 सालों के बाद को 15-20 मौलवी पीर राल के बैठ यही थू एंजे जरा एंज होया वो एंज। सुन्नी वो है जिसका शजरा 1400 साल बुजुर्गों के साथ मिलता है। ये याद रख लीजिए, 1400 साल से तयशुदा अकीदा अहले सुन्नत है। उससे कोई बंदा फिर सकता नहीं, जो फिरे वो पीर रह सकता। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो सहीउल अमाल भी होना चाहिए, फासिक ना हो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? बल्कि हजरात उलमा बैठे हैं, जिदी दाढ़ी छोटी होवे मोड़ तू घट रखना वाजिब है, तू घट हो जावे ना, आपको पता है वो भी फिस्क की लाइन में आता है, पता है आपको? उसके हाथ में हाथ दे के आप बैत नहीं कर सकते। बड़ा कुराड़ा जा मसला दसदा पिया। जदों मौलवी रखते हो मसीती उसले तो बड़ियां दाड़ियां कचदे हो। तुहाडा कब्रिस्तान मैं कोई नहीं वेख्या, मैं जिंदा नाल कलाम करदा पिया मेरा पुत्र। समझ आ रही है? उसले बड़ियां दाड़ियां कचदे हो। ये जनाब दाढ़ी पूरी होनी चाहिए। मैं सादा सी बात कहता हूं, जिंदा बंदा बोले दूसरा नहीं। मैं क्या पुत्र जे पिछे एक नमाज पढ़नी है ना, जे ओदी दाढ़ी पूरी होना जरूरी है, तो जे हाथ च हाथ देना ही सारी हयाती वासी ओदी भी पूरी होना जरूरी है। अकीदे के बाद उसका जाहिर भी पूरा हो और उसका बातिन भी पूरा हो, अमल भी उसका ठीक हो, पक्का नमाजी भी हो। तो जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की इस बात को समझिए। ये पीर होने के लिए कोई शरायत होती है ना भाई। ऐसे जेड़ा जम्मे ओही पीर, जेड़ा जम्मे ओही पीर। वड्डे घर जम्मना बंदा पीर नहीं बनता। ऐ शर्तां ने, पहली सहीउल अकीदा सुन्नी और दूसरी सहीहुल अमाल।
توجہ ہے. اور تیسری شرط فرمایا کہ وہ عالم بھی ہو اور ایسا ماہر عالم ہو جدوں بھی کوئی مسئلہ بنے قرآن و حدیث کھول کے خود وہ مسئلہ تلاش بھی کرے, سمجھے بھی اور آگے قوم کی تربیت بھی کر سکے. اتنی اہلیت رکھے. انہوں نے کہ آپ پیر بن جائے تو نال درباری مولوی رکھ لے. کیوں بھائی؟ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے میرے عزیز میرے بھائی. اس واسطے چپ شاہ بن کے بیٹھے رہنا, ہاں بھی تو کر بھئی, اور وہ بھی پھر انہوں شیخ الکل فی الکل بالکل ہر شیخ گل. اگلے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضی شریف میں لکھا, آپ سے سوال ہوا بتائیں کہ جاہل ولی بن سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو؟ توجہ کیجئے گا اگر سمجھ آئے تو. جاہل ولی بن سکتا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ طے شدہ مسئلہ ہے. متخذ اللہ ولیًا جاہلا, جو جاہل ہوتا ہے اسے کبھی اللہ اپنا ولی بناتا ہی نہیں. جب بھی بناتا ہے عالم کو بناتا ہے. لیکن آج عالم پیر ہو تو اس کو بہت لوگ کم مانتے ہیں. یہ بھی بتا مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ تفسیر نعیمی کی 5ویں جلد میں لکھا ہے. ایک آپ کا شاگرد آ گیا آپ کے پاس, کہنے لگا حضرت میں ولی بھی بننا چاہنا تو لکنا بھی چاہنا, لوگ میں نے پہچاننا. ایسے ہی ہے جی میاں صاحب. وہ کہنے لگا جی میں بننا چاہنا تو میں نے کو طریقہ دسو. فرمایا پتر مسیح دا امام بن جا, جی تینوں کو ولی من جاوے تو گل تو کچھ نہ ہوئی. صدقے جاواں تواڈے. اے یار گوڈے چھڈو نا, تسی تے بیٹھے ہو جی میں ہر شہر اوڑی بیٹھے. گوڈے چھڈو چھڈو سیدھا ہوئے سنیا, سیدھا ہو کے بہ, سیدھا ہو کے بہ ذرا. گوڈے چھڈو اللہ دے بندیو. تسی تے جناب جڑی میں گل کیتی اس گل نو پرکھو. آج کل لوگوں نے معیار بنا لیا کہ پیر ہونے کے لیے شاید اس کا جاہل ہونا ضروری ہے. او نہیں ہو بھائی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پیر کی شرائط ہیں. پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی, دوسری شرط صحیح الاعمال, تیسری شرط ماہر قرآن و حدیث کا عالم ہو, اور چوتھی شرط اس کا شجرہ اس سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت تک جڑا ہوا ہونا چاہیے. یہ پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. یہ جو فتنہ اٹھا آج پیروں کے خلاف اور بزرگوں کے خلاف, یہ کیوں اٹھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو پیر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ آج ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں. سجادگی کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ داڑھی پوری ہے, نہ نمازیں 5 ہیں, نہ علم نام کی کوئی چیز ہے. پرلے درجے کے جاہل ہیں, اور جناب آئی بجھائی لگائی والا وہ کام کرتے ہیں. اور پیر جو ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے. یہاں پر بھائیوں سے کوئی نہیں بولتا, چاچا نہ کوئی نہیں بولتا, آپس ہی لڑی جاندے نے تے جناب شیخ الکل فی الکل بنے نے. کوئی میلے لوائی جاندہ ہے, کوئی داند بھجائی جاندہ ہے, کوئی خسرے نچائی جاندہ ہے. انہیں جدو ویکھے بھی آئیں جدے پیر ہوندے نے وہ ہٹ کے پہ گیا ساڑھے اصلی بزرگانوں. ان کو چاہیے غیرت سے کام لیں. جو بزرگوں کا لنگر کھا رہے ہیں, جو تمہارے باپ دادا کا طریق ہے, ذرا اسی پہ آ جاؤ. ہمیں شرمندہ تو نہ کرو. اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو یہ مجمع سے پوچھ لو, ہمیں تو شرم آتی ہے نا. ایسے نااہل لوگ کب سے پیر بن گئے بھائی؟ تھوڑی جی کراڑیاں گلاں اس نے پچا لے سو. ویسے تسی سارے حضرات تے بولو نا پھر 5 کلو دا سر کیوں لاؤندے پئے ہو؟ ان نااہل لوگوں کی وجہ سے. یہ پہلی بات ہے, ان نااہل لوگوں کی. اور جو نااہل ہے وہ دے اسی منہ تے بھی کہن دی جرت رکھنے ہاں, اللہ دا فضل ہے. مٹھے بول دے پئے ہو, مٹھے بول دے پئے ہو تسی. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ایسے ہی جناب یقین کرے, میں ایک محفل میں تھا, وہاں ایک پیر دادا داڑیوں نے منی ہوئی سی. اب پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے. تو وہ جو نقیب تھا اس نے کہا ولی ابن ولی جناب شہزادہ غوث الورا چکیا نا جدو چن پیرل. میں پچھو ہی تھو پھڑ لے تھو. میں کہا بے غیرتی بند کرنے تو میں ہوں پچھو جنو مکہ سٹیا نا تو اے موڑ جلالی تے رضوی مکہ ہونا ہی. میں کیا انہیں تیرا کام کر دینا ہی. میں کیا خدا دا خوف کر. میں کہا اے ولی ابن ولی ہے. انہیں جدو دیکھا نا مولوی غصے ہو گیا, کہتا نہیں میں تو نوکر ہاں. میں کہا وہ تو نوکر ہے, تو ولی ابن ولی بنائی بیٹھا ہے. اے نوکر ہے. میں کہا پوچھا دیکھو لو. کہنا ہاں میں تو اس دار دا کتا. میں کہا کتا ہی ہو. بہت بڑی فیصلہ باد کے اندر میں خبردار. میں کہا دوبارہ پیرا کیا بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے. روپیے 200-300 دیاں نظرانہ لین واسطے تسی ایو جا لوگ لیا کے ساڑھے ہوتے مسلط کر دیتے. تو انہوں حیاء نہیں آندہ. اور غیرت سنیو ہم کس دن کریں گے بتاؤ نا ذرا. ایسے نااہل لوگوں کو جب دیکھا
جو نہ نمازی ہیں نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عالم ہیں اور سارے اعمال بگڑے ہوئے ہیں. انہیں آگیا جی آئندے پیر ہوں نے مڑ منڈ کے رکھو ہی نہ دے وڑکیا نو بھی وہ سارے بابیاں نو پہ گیا جرا بابے تو شاہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور دوسری بات بھی سنیے گا آگے پھر غیرت جگانے کی میں نے ایک بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کتابیں چھپ گئیں اور کتابوں کے اندر بہت سارے الحاقات ہیں اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ سمجھے تو میں حضرات علماء مشائخ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی کتاب کا کوئی حوالہ دے وہ بھامے بخاری مسلم کیوں نہ ہوئے اکھا نہیں بند کرنیاں انوہنا پتر ساڑھے نزدیک کسی بھی کتاب دا حوالہ ہوئے نا اس گل دی پوری تحقیق و تفتیش ہے. میری بات کو سمجھے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مناظر اعظم کو دیکھ لیں مفتی انوار حنوی صاحب کو اگر وہ بوجھ شابائی دے رہے تھے تو مطلب میں کو گل کیتی ہے لیکن ساڑھی قوم دا مزاج نہیں نا حقائق سنندہ. کوئی بھی کتاب ہے وہ حدیث کی ہو وہ سیرت کی ہو وہ تاریخ کی ہو وہ فقہ کی ہو وہ تفسیر کی ہو وہ دے اندر جڑی بھی گل لکھی ہے وہ دی تحقیق و تفتیش ہے. اگر وہ اہل سنت دی تحقیق و تفتیش تے پوری اترے تے قبول ہے نہیں تو سی انہوں نہیں من دے بھاویں جڑی مرضی کتاب دے وچ ہوئے قرآن دے وچ جو کو جائے حق ہے حق ہے حق ہے بس. اس علاوہ کسے کتاب دے اندر کوئی گل ہے ایمیں نہیں کہ بخاری میں ہے تو مان جاؤ کیوں بھائی اسی تحقیق کریں گے. علماء بیٹھے پوچھو 22 تسامحات بخاری نے وہ بولو تو صحیح نا سمجھ آ رہی ہے اس کی تحقیق و تفتیش ہے اس کے بغیر بات ہم قبول نہیں کرتے. اور جتوں تک تاریخ دی گل ہے اور تاریخ اگر ساری اگر ایک مان تاریخ ہے نا تو دے وچ صرف ایک چھٹانکی قبول ہونی باقی ساری جاندی رانی ویکھ لوے آجے جو تاریخ نہ لوکاں نے حال کیتا ہے. او بیٹھے ہو اب بزرگوں کی کتابیں ہیں ان کے اندر جس چھاپنے والے ساڑھے کل کئی ہی ہو جائے چھاپے نے جناب ایک کتاب دے وچ کچھ جائے دوئی دے وچ کچھ جائے تیسرے اتے نام وہ لکھے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے بڑی پلاننگ دے نال لوکاں نے سازش کیتی ہے. ایک تو سجادیاں نو بگاڑیا جو صحیح ہیں ایک نہیں دو نہ ہتھ نال سلام ہوئے جڑے صحیح سجادگان نے ایک نہیں دو نہ ہتھ نال سلام جڑے بگڑ گئے نے کوئی سلام شلام نہیں. بندے دے پتر بڑھوں گے تے ہوئے گا نہیں تو ہنو مرزا پہ گیا جی آپ بھی بچ تو پیو نو بھی بچا. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اور منہ ہلا کے بولے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور دوسری بات یہ خیانت کی گئی ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے اندر ایسی باتیں ڈال دی گئیں جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں ہے ہم نہیں مانتے اس بات کو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں حضرات علماء کی طرف دیکھئے یہ میری تائید کر رہے ہیں. ایک گل قوم نو دسو اور اگلی بات بھی سن لو. آج کل وہ مرزا بڑی بکواس کردہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور اس گل تے میں نہیں تو انہوں کہنا بولو یہ کوئی گل سمجھ آوے تو بولے آجے. میں نے یہ کئی مجموع میں کہا ہے اور آج پھر یہاں کہہ رہا ہوں جتنے پیر ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں صحیح العقائد بھی اپنا کردار ادا کریں اور بالخصوص ہو بندے گال تھوڑی جی کراڑی ہے پچا جوے ہے بالخصوص وہ جو بگڑ گئے اور جنہوں نے 2 سال پچھلے سے طوفان بدتمیزی مسلک اہل سنت کے خلاف کھڑا کیا ہوا ہے اور بالخصوص ایک عالم ربانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اتنے کانفرنسوں کی سیمینار کیے مگر مچ کے آنسو بہائے ایک جھوٹی بات کو سچا کرنے کی کوشش کی اور چند ایک بغیرت ان کے چنگل میں آ گئے اور وہ خود اٹھے اور راسیوں کی جھولیوں میں بیٹھ گئے. میں ان سب سے کہتا ہوں او پیرو اس مولوی دے خلاف تے نکلے سی اپنے پیو منو کدو بچونا مرزا پہ گیا جے بتاؤ تو میں نے اپنے باپوں کو کب بچانا ہے بتاؤ